بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس درس کا درس نمبر 52 ولایت فقیہ اور اس کا پارٹ نمبر 3۔ صفحہ نمبر 422۔ یہاں تک کہ پیش کردہ بحث کا یہ حاصل ہے کہ اولاً اسلامی احکام فقط قرآن اور حدیث پر مبنی نہیں بلکہ جو کچھ عقل کے قطعی حکم سے کشف ہو وہ بھی حکم اسلام ہوگا۔ ثانیاً اسلامی احکام میں فقط احکامات اولیہ شامل نہیں بلکہ ان کے ساتھ احکام ثانویہ نیز وہ احکام جو ولی امر مسلمین صادر کرے بھی شامل ہیں۔ بعبارت دیگر اسلامی احکام 3 قسم کے ہیں: حکم اولیٰ، حکم ثانوی اور حکم حکومتی ولائی یا سلطانی۔ ولی فقیہ اور مصداق و موضوع کے تعین کا مسئلہ۔ اب جبکہ ہم نے حکم اولیٰ، ثانوی اور حکومتی کی توضیح پیش کر دی ہے تو ہم پھر سے اپنے پہلے سوال کی تکرار کرتے ہیں: آیا ولی امر مسلمین مصلحت کے عنوان سے اسلام کے خلاف عمل کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی ایسے کام کا حکم دے سکتا ہے جو نہ حکم اولی کے اساس پر ہو، نہ حکم ثانوی کی بنیاد پر، نہ ہی اسلام کے حکومتی کی بنیاد پر؟ بہت سارے موارد میں ہم حکم حکومتی حکم ثانوی ہوتا ہے، ان کے احکامات کی وجہ سے جو اس میں موجود ہیں۔ ولی فقیہ سے لوگوں کو ثواب دید پر نہیں چھوڑا جا سکتا بلکہ وہ خود کو آگے بڑھ کر مصداق کا تعین کرتا ہے۔ اس کی بیشتر توضیح یہ ہے کہ مثال کے طور پر بعض اوقات فقیہ اپنے فقہ کی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے، ریفرنس نمبر 1، خون جہندہ اس خون کو کہتے ہیں کہ جب حیوان کی رگ کاٹی جاتی ہے تو اچھل کر نکلتا ہے، اس کا خون نجس ہے۔ بنابراین مچھلی اور مچھر کا خون جہندہ نہیں لہذا نجس بھی نہیں۔ اس مقام پر فقیہ یہ مشخص نہیں کرتا کہ کون کون سے حیوان خون جہندہ رکھتے ہیں بلکہ وہ تعین مصداق لوگوں پر چھوڑ دیتا ہے۔ بعبارت دیگر فقیہ کا کام موضوع کا تعین نہیں بلکہ اس کا کام کلی حکم کا صادر کرنا ہے، اور کشف موضوع اور تعین مصداق مکلف کی ذمہ داری ہے۔ یہ مثال کے طور پر مسکر یعنی کہ مست کرنے والی چیز بلا صالہ نجس ہے۔ اب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو آج کل مختلف موارد میں الکحل کے مختلف اقسام سے استفادہ کیا جاتا ہے مسکر ہے یا نہیں؟ اس مقام پر بھی فقیہ کا کام کلی حکم بیان کرنا تھا۔ مصداق کا تعین مکلف کے سر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصداق کے تعین میں موضوعات کے بیان کے لیے متخصص افراد موجود ہیں۔ مثال کے طور پر قصاب حضرات سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا فلاں حیوان خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں۔ بنابراین توضیح مسائل میں موضوعات کے بیان اور مصادیق کے تعین کی ضرورت نہیں، اگرچہ بصورت کلی قاعدہ یہی ہے کہ تشخیص مصداق فقیہ کے ذمہ نہیں بلکہ اس کا کام فقط حکم کلی کا بیان کرنا ہے، لیکن ایسے موارد میں بھی موجود ہیں کہ اگر تشخیص موضوع لوگوں کے ذمہ لگائی جائے تو وہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا باعث اور ہرج و مرج کا سبب بن جائے گا۔ اس قسم کے موارد میں رفع اختلاف اور مصلحت کے قیام کی خاطر جو سازگاری کے سائے میں حاصل ہو سکتی ہیں، فقہ تشریع کے موضوع اور اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لیتا ہے۔ اس حالت میں ممکن ہے کہ فقہ کا حکم ثانوی۔ یہ بات روشن ہے کہ ولی فقیہ کے ارادے اور احکامات قدرتی اجتماعی طور پر اجتماعی مسائل کے متعلق ہوتے ہیں اور ان میں یکسانیت اور معاشرے کا انجام اور اسلام و مسلمانوں کے مصالح مد نظر رکھے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سے موارد میں ولی فقیہ متخصصین کی مدد
دو مشورت سے ہے، حکم اسلام کو کشف کرتا ہے اور اس کے بعد سب کے لیے اس پر عمل کرنا لازم قرار دیتا ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی کی کام بنا یا حکم اولا ہوتا ہے یا حکم ثانوی، نہ یہ کہ کوئی چیز اسلام سے خارج یا اس کے خلاف حکم حکومتی وہاں پر لگایا جاتا ہے جہاں لوگ حکم اولا یا ثانوی کی تشخیص نہ کر سکے، یا متعدد مراجع کا وجود ہونا تشخیص کے باب میں معاشرے کے امور کو ہرج و مرج تک لے جایا جاتا ہو۔ اس مقام پر فقیہ خود ہی تشخیص کے تعین کا مصداق کا ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اور اپنی تشخیص کے تحت ایک حکم صادر کرتا ہے۔ حکم حکومتی میں ولی فقیہ اس چیز کے بارے میں حکم صادر کرتا ہے جب تک وہ روش اجتہاد سے استفادہ کرتے ہوئے پہنچتا ہے کہ جو خدا کی رضایت کا موجب اور خدا کی ارادہ تشریع سے متعلق ہے، اور جسے خدا ترک کرنے پر راضی نہیں۔ اب چونکہ یہ حکم سب کے لیے لازم ہے، اتباع ہے، لہذا اختلافات کو برطرف کرنے والا اور سازگاری کے قیام کا سبب ہے۔ اس حساب کے تحت کیا حکم حکومتی کے یہ معنی ہے کہ فقیہ اسلام کے حکم یا قانون کے خلاف حکم دیتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ فقیہ اپنے حکم میں اس مصلحت کا تعاقب کرتا ہے جو اسلام کی کسی حکم اولا یا ثانوی کے مبنی کے مطابق ہوتی ہے، اور اسلام اس مقام پر کوئی نہ کوئی حکم رکھتا ہے، ہرچند کہ وہ کتاب و سنت میں صراحتاً بیان بھی نہ ہوا ہو۔ اور اسلام اس مقام پر کوئی نہ کوئی حکم رکھتا ہے، ہرچند وہ کتاب و سنت میں صراحتاً بیان بھی نہ ہوا ہو۔ اگر کبھی یہ دیکھا جائے کہ فقیہ نے احکام اسلامی میں کسی ایک کو معطل کر دیا ہے یا اسے حالات بدل رہے تو وہاں پر یہ اہم کام اور کم اہم کی رعایت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک حکم کی مصلحت کی حفاظت اور رعایت کی غرض سے جو ان خاص حالات میں دوسرے حکم سے زیادہ اہم ہے، اس حکم کو کہ جس کی رعایت پہلے والے کی نسبت کمتر ہے ایک طرف کر دیتا ہے۔ البتہ کسی کام کے اہم اور زیادہ اہم ہونے کو بیان کرنا اجتماعی احکام اور ولی فقیہ کے حکم میں حکومتی سے مخصوص نہیں، بلکہ احکامات اور تکالیف کے بہت سے موارد میں ہم بھی یہی کام انجام دیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پڑوسی کے گھر میں کوئی حوض یا تالاب ہے اور اس میں کوئی بچہ گر کے ڈوب جائے اور ڈوبنے کے قریب ہو، آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، محسوس کر رہے ہو کہ اس بچے کو اب آپ کی ضرورت ہے، تو کیا آپ اس مقام پر یہ کہہ کر جان خلاصی کروا سکتے ہیں کہ چونکہ مجھے پڑوسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، پس بچے کو ڈوبنے دو؟ اگر کوئی روایت یا آیت یا فقہی فتویٰ موجود نہ ہو تو بھی نہ بھی ہو، تو کیا آپ اس مقام پر اپنی تکلیف معلوم نہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بات میں شک نہیں کہ اس مورد میں ایک جان کا بچانا اس مسئلے کی رعایت کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم بنا اجازت کسی ملک میں تصرف کریں، یا اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور ایک خاتون جو خون میں لت پت اور بدن نمایاں کے ساتھ زمین پر پڑی اور اس کی جان کا بچنا اس بات پر موقف ہے کہ آپ اسے اٹھا کر اسپتال پہنچا دیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ موت کا نوالا بن جائے گی، تو کیا آپ نہیں جانتے کہ اس حالت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا یہاں پر اسلام کا حکم کہ ایک انسان کی جان بچانا ہے یا اس وجہ سے کہ ایک نامحرم کے جسم کو چھونا پڑے گا، لہٰذا اس خاتون کو وہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ مر جائے؟ سب جانتے ہیں کہ یہاں ایک اہم مصلحت موجود ہے جس کے ترک کرنے پر خدا راضی نہیں، ہر چند کہ اس بارے میں کوئی آیت یا روایت موجود نہ ہو، لیکن عقل اور اسلامی احکامات سے انسیت کے باعث آپ حکم خدا کو کشف کر لیں گے، اور وہ حکم یہ ہوگا کہ اسلام کسی مسلمان یا انسان کی ہلاکت پر راضی نہیں، اگرچہ نامحرم کو چھونا حرام ہے، لیکن اضطراری کیفیت میں اور ایک اہم مصلحت کے خاطر اس کی حرمت اٹھا لی جائے گی۔ یہ حکم ایک حکم ثانوی ہے۔ اس قبیل کے بہت سے ایسے احکام ثانویہ ہیں جو توضیح المسائل میں ذکر نہیں ہوئے، لیکن ان کا حکم سب پر آشکار ہے، اور تمام عقلاء اس مصلحت یعنی جان بچانا محرم کو چھونے سے زیادہ اہم ہے کو سمجھتے ہیں۔ بنابراین فقیہ اپنی ہوا و ہوس میں نفسانی میں
کے تحت نہیں بلکہ اس انس کے تحت جو قرآن سنت میں حاصل ہوتا ہے، اسلامی معاشرے کی مصلحت کی رعایت کے غرض سے حکم ولایتی صادر کرتا ہے۔ یہ مسالہ مطلوبہ کام میں تبر اور اسلامی احکام سے آشنائی کے نیاز مند ہیں اور جمہور کی رائے یا ریفرنڈم کے ذریعے سے ہاتھ نہیں آتے۔ بعبارت دیگر، فقیہ اس احاطے کی بنا پر جو اسے احکام و معارف اسلامی پر حاصل ہوتا ہے، خدا کے حکم کو کشف کرتا ہے، چاہے اس کے لیے صراحتاً یا روایتاً موجود نہ بھی ہو۔ مثلاً چونکہ اسلام کی عزت خطرے میں ہے، یاد ہے کہ وبائی امراض کے پھوٹ پڑنے کی وجہ سے مسلمان کی جان خطرے میں ہے، وہ 1 سال یا چند سال کے لیے حج کو معطل کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ فقیہ بھی کبھی بھی اپنے حکم میں اسلام کے خلاف بات نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اسلامی معاشرے کی مصلحت کے قیام اور حکم میں خدا کے کشف کرنے کے دگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اس مثال میں بھی فقیہ کا حکم ایک اسلامی حکم اور احکام شرع کے دائرے میں ہے، نہ کہ اسلام کی تعلیمات سے خارج۔ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کا جان کا تحفظ، اسلام کی عزت کا قیام بھی خدا کا ایک حکم ہے، اور یہ حکم حج کے وجوب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس صورتحال میں فقیہ اس انس کی بنا پر جو اسے شرع کے احکامات اور قرآن و سنت سے حاصل ہے، موقتاً حج کو معطل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر فقیہ یہ جان لے کہ ایسا فتویٰ خدا کی چاہت نہیں اور پھر بھی اسے صادر کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اس کے مطابق حکم نہیں کرتے جو خدا نے نازل کیا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ فقیہ کی حکومت متعلقہ کے باب میں امام خمینی کا نظریہ یہ ہرگز اس کے اسلام اور احکامات و مقررات اسلامی سے متعلق خارج ہونے کے معنی میں نہیں ہے۔ سوالات: ولایت فقیہ متعلقہ کیا معنی ہے؟ توضیح پیش کیجیے۔ ولایت فقیہ کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 3، کیا ولی فقیہ ایک ملک پر ولایت رکھتا ہے یا تمام اسلامی ممالک پر؟ یہ درس ختم ہوا، اگلا درس نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔